أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک یہود کی خرابیاں اور بنی اسرائیل کی چالاکیاں اور مکاریاں ذکر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر ایک مقتدا اور رہنما اور سب سے بڑے آئیڈیل کی حیثیت حاصل تھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی اولاد میں یہودا تھے، اور ان کی اولاد کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس نسبت سے، یہودا کی نسبت سے، اس پوری قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مقتدا، رہنما، پیشرو کی حیثیت رکھتے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ ان کی شریعت کے اوپر اللہ رب العزت نے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے اندر پیدا کیے تھے، اور ان کی جو کتاب ہے جس کو تورات کہا جاتا ہے، جس کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے بائبل کے اندر، اس کو بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی عظمت اور اہمیت والی حیثیت حاصل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، نبوت سے نوازنے کے بعد پھر ان کو تورات دے دی، اور تورات دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی شریعت کو قائم رکھا، اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اکرام علیہ السلام ان کی شریعت کے مطابق آ گئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجا۔ بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ان کو اللہ رب العزت نے انجیل سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے بہت ستایا تھا، تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم والوں نے ستایا، پریشان کیا، تنگ کیا، یہاں تک کہ ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے جانے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا اور قتل سے محفوظ ہو گئے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور اس کتاب کا نام تورات ہے۔ وَقَفَّيْنَا، اور پھر پے در پہ ہم نے بھیجے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا تو ان کی کتاب کے بعد، بالرسل، رسولوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور تورات کے احکامات کے مطابق ہم نے بہت سارے رسولوں کو ان کے بعد بھیجا، جو کہ شریعت موسویہ کے اوپر ہوتے تھے اور اپنے تمام احکامات تورات کے مطابق حل کرتے تھے۔ یہ تو یہودیوں کی بات ہو گئی۔ آگے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے گروہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے تھے، بہت سارے نشانات ہم نے ان کو دیے تھے، واضح دلائل ہم نے ان کو دیے تھے۔ ایسے دلائل مادرزاد اندھے کو کہا کرتے تھے کہ بینا ہو جا، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تو وہ بینا ہو جاتا، آنکھوں کی روشنائی آ جاتی، کوڑ کے مرض کے بیمار کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، مردے کو کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردوں سے بات کرتے اللہ کے حکم سے تو مردے ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ مطلب اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری ایسی علامات سے نوازا ہوا تھا، ایسے معجزات سے نوازا ہوا تھا کہ وہ معجزات اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں دیے تھے۔
وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی تائید فرمائی تھی، ان کو قوت دی تھی، ان کو مضبوط کیا تھا بروح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جبرائیل علیہ السلام کو روح بھی کہا جاتا ہے اور روح القدس بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مطہرہ کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ ہم نے ان کی تائید فرمائی تھی بروح القدس، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی جب ان کو اللہ ان کی والدہ حضرت مائی مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں دیا، تو مریم سلام اللہ علیہ کو محفوظ رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مس شیطان سے شیطان کو چھونے نہیں دیا۔ پھر پھونک کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کو پیدا کر دیا۔ پھر پیدائش کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور حضرت مریم علیہ التسلیمات کو محفوظ کیا، ان کی دل جوئی کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے رہے ان کی ماں کے ساتھ بھی، اور پھر ان کی پیدائش کے بعد ساری زندگی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ التسلیمات کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل ان کو قتل کرنے کے لیے لے گئے تو اللہ پاک نے ایسے وقت کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آسمانوں پہ اٹھوا دیا۔ یعنی یہ سارے مراحل جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے طے کروائے۔ افکلما جاءکم، پھر بھلا کیا جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا بما لا تہوا انفسکم، ایسے احکام کے ساتھ کہ جو تمہارا جی نہیں چاہ رہا تھا، ان احکام کو تمہارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت سارے احکام ایسے کہ بنی اسرائیل ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ نبوت ہمارے اندر سے نکل کے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، ایک بات۔ پھر بنی اسرائیل کی حکومتیں بنی اسرائیل کی قوم تک محدود ہوتی تھیں، اور یہ بنی اسماعیل والی حکومت انٹرنیشنل لیول کی کیوں ہے، عالمگیر کیوں ہے، ابدی کیوں ہے، قیامت تک کے لیے کیوں ہے؟ مطلب یہ باتیں ان کے لیے بہت ایسی تھی کہ دل ناگوار تھا، ان کا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ استکبرتم، تو تم لوگوں نے تکبر کر لیا کہ یہ نبوت ہماری قوم سے باہر کیوں چلی گئی، یہ امی لوگ جو کہ نہ سمجھ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس یہ نبوت کیوں چلی گئی۔ ففریقاً کذبتم، تو ایک جماعت کو تم نے جھٹلانا شروع کر دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کی دوسری جماعت کو قتل کرتے تھے۔ ایک آیت بما لا تہوا انفسکم کا معنی تو یہ ہوا کہ نبوت محمدیہ اس پر یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ انہی کے دور کے جو انبیاء تھے، وہ انبیاء جب شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم ان کو سناتے کہ بھئی اس حکم کے اوپر عمل کر لو، اور وہ حکم ان کے دل کے لیے ناگوار ہوتا تھا، ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، تو کہتے نہیں جی ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جہاد کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتل، آپ جائیں، آپ کا رب لڑتے پھریں، ہم لڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، جو حکم دل کو لگتا تھا، شریعت کے احکام کے اندر دل ماننے کے لیے تیار ہوتا تھا تو اس پر بڑے مزے سے عمل کرتے تھے، لیکن جو چیز ماننے کے لیے ان کو دل تیار نہیں ہوتا تھا تو انکار کر دیتے تھے۔ تو بہت سارے انبیاء کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور بہت سارے انبیاء کو ان لوگوں نے قتل بھی کر لیا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو ستایا اور پریشان کیا تھا۔ وقالوا، اور کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا؟ یہ مذاق کرتے تھے، نہیں جی ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم ایسی ویسی باتوں سے اپنے دلوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں نہیں آتی ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بند ہیں، محفوظ ہیں، سیل پیک ہیں۔
بل لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا، تو بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ دو معنی ہے، ایک معنی یہ کہ ان کے اندر لوگ بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں، تھوڑے سے لوگ جو واقعی ایمان رکھنے والے، باقی فضول کچرا مال ہے۔ دوسری بات یہ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، وحی کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، ملائکہ کو مانتے تھے، لیکن جب احکام آتے تھے تو احکام سے یکسر روگردانی کرتے تھے اور کہتے ہیں نہیں جی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ احکامات سے انکار کی وجہ سے ان کے ایمان کے اوپر کہہ دیا کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں احکامات شرعیہ کو ماننے کے لیے ابھار نہیں سکتا ہے، تمہیں تیار نہیں کر سکتا، تمہیں پابند نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ کہ ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، اتنا تھوڑا سا، اتنا چھوٹا سا ایمان، اتنا ناقص ایمان کہ تم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے یہ شکوے بیان کیے ہیں اور ان کی خواصتیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔